اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج میں اکیلا ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹریول پہ ہوں اور مجھے کچھ جی چاہا آپ سے باتیں کرنے کو، تو میں نے یہ ریکارڈنگ شروع کی ہے۔ آج میرے ساتھی زہیر، رخسانہ اور حسن میرے ساتھ نہیں ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں حسن نے ایک سوال پوچھا تھا جناب ابی طالب کے ایمان کے متعلق۔ میں اس پہ اپنا رسپانس آپ سب لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جناب ابی طالب یا ابو طالب جناب عبد المطلب بن ہاشم کے بیٹے اور جناب عبداللہ بن عبد المطلب رسول اللہ کے والد کے حقیقی بھائی ہیں، والدہ سے بھی اور والد سے بھی، یعنی جناب عبداللہ کی والدہ اور جناب ابی طالب کی والدہ ایک ہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابی طالب ہیں کون، جن کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ آپ رسول اللہ کے چچا ہیں۔ جب دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم کی ڈیتھ ہوئی تو اس سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان میں سے جناب ابی طالب کے ذمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت لگائی اور یہ بھی حکم دیا کہ میرے پوتے کا بہت خیال رکھنا اور ساری زندگی اس کا ساتھ نبھانا۔ یہ باقاعدہ ہدایت کی، جس پر جناب ابی طالب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے والد کی نصیحت یاد بھی رکھیں گے اور ان کا حکم پورا بھی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کی وفات کے بعد جب آپ کی عمر 8 سال ہے تو جناب ابی طالب کے گھر تشریف لے آئے۔ یہاں پہ آپ کی چچی جناب فاطمہ بنت اسد اور چچا ابی طالب نے ایسے ہی خدمت کی جیسے ماں باپ اپنے بچوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جناب ابی طالب کے بارے میں ایک عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ کثیر الاولاد تھے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ قطعاً کثیر الاولاد نہیں تھے۔ ان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ یہ اس وقت کے زمانے میں کوئی بڑا کنبہ نہیں تھا۔ جس زمانے میں میں پیدا ہوا آج سے 55-56 سال پہلے، اس وقت بھی 5 بچے 6 بچے عموماً ہر گھر میں ہوا کرتے تھے۔ تو ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو جناب ابی طالب کے بارے میں دوسری بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ خوشحال فائنینشلی نہیں تھے۔ یہ بات درست ہے، اور خوشحالی کی وجہ کثیر اولاد ہونا نہیں تھا، بلکہ آپ کی سخاوت بہت زیادہ تھی۔ اب بہت زیادہ سخی تھے، لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اس وجہ سے کوئی سیونگز نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ کے آ جانے کے بعد سب سے بڑا اور امپورٹنٹ کام جناب ابی طالب نے یہ کیا کہ حضور کے کھانے کا، حضور کی ضروریات کا اتنا خیال رکھا کہ وہ اپنے بچوں پہ رسول اللہ کو پریفر کرتے تھے۔ اور ایک اور بات، جناب فاطمہ بنت اسد چچی رسول اللہ کے لیے کھانا بچا کے رکھ لیا کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا ختم ہو جائے اور رسول اللہ کو نہ ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ سب بچوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتے تھے تو کھانا کم نہیں ہوتا تھا، اور اگر بچے رسول اللہ کے علاوہ کھانا کھاتے تھے تو کھانا کم پڑتا تھا۔ تو یہ رسول اللہ کی موجودگی کی برکت یا اللہ کا فضل بڑا کلیئرلی ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب رسول اللہ یہاں تشریف لے آئے تو چچی فاطمہ بنت اسد کی وجہ سے اور جناب ابی طالب کی وجہ سے رسول اللہ کو والدین کی کمی محسوس ہونا کم ہو گئی۔ رسول اللہ نے بھی بیٹوں کی طرح جناب ابی طالب کا ساتھ دیا، چھوٹی عمر میں بھیڑ بکریاں چرانی شروع کر دیں اور جو حصہ ڈال سکتے تھے وہ ڈالتے رہے۔ آپ کی عمر 9 سال ہوئی تو شام کے سفر پہ جناب ابی طالب تجارتی سفر پہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جانے کی ضد کی، جناب ابی طالب ساتھ لے گئے۔ یہ وہی سفر ہے جس میں دمشق سے ذرا پہلے بصرہ کے مقام پر بحیرہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب جناب ابی طالب اپنا سارا سرمایہ جمع کر کے تجارت پہ جاتے ہیں، کوئی 1 مہینے کا سفر کر کے بصرہ پہنچتے ہیں تاکہ کاروبار کریں، کچھ اچھے پیسے کمائیں اور زندگی میں آسودگی آئے، ان کی فیملی کی، ان کے بچوں کی خوشحالی ہو۔
وہاں پہ بحیرہ راہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھتا ہے جو اس نے پرانی الہامی کتابوں میں پڑھی ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ بچہ کس کے ساتھ آیا۔ جناب ابی طالب سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتا ہے جناب ابی طالب سے یہ بچہ کون ہے۔ ابی طالب کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، اون کرتے ہوئے محبت سے، شوق سے، بڑی نیاز مندی کے ساتھ کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ کہتا ہے کہ میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرہ سے جو ڈائلاگ ہوئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا کیا رشتہ ہے اس بچے کے ساتھ؟ تو جناب ابی طالب نے بڑی محبت، نیاز مندی اور شوق سے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ میرا علم تو مجھے کچھ اور بتاتا ہے۔ تو جناب ابی طالب پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم تمہیں کیا بتاتا ہے؟ تو بحیرہ کہتا ہے کہ اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں ہاں یہ میرا بھتیجا ہے اور اس کے والد کی وفات ہو چکی۔ بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اس کے والد کی وفات کب ہوئی؟ تو جناب ابی طالب کہتے ہیں اس کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تو اس کے بعد بحیرہ جو بات کہتا ہے وہ جناب ابی طالب بڑے غور سے سنتے ہیں۔ بحیرہ کہتا ہے کہ الہامی کتابوں میں بتائی گئی نشانیوں کے مطابق یہ بچہ اس کائنات کا آخری نبی ہے۔ میں نے دیکھا جب تم لوگ آ رہے تھے تو بادل کا ایک ٹکڑا بھی اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ اگر جو نشانیاں میں نے دیکھی ہیں شام کے لوگوں کو بھی نظر آئیں گی، ملک کے شام کے لوگوں کو، سیریا کے لوگوں کو بھی نظر آئیں گی، اور وہاں یہودی بستے ہیں۔ تو مجھے ڈر ہے کہ اگر انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا، پہچان لیا، تو اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ جناب ابی طالب سارا نفع، سارا کاروبار بھولتے ہیں اور سرکار کی حفاظت کے لیے وہیں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ واپس چلا جائے۔ باقی جو تاجر ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ سارا سفر طے ہو گیا، اب تو چند دنوں کی بات ہے، منافع بھی ملے گا، وہاں سے مکہ میں بکنے والی قیمتی چیزیں بھی خریدیں گے جس سے اور منافع ہوگا۔ لیکن جناب ابی طالب رسول اللہ کی حفاظت کی خاطر کسی چیز کو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ رسول اللہ کے بچپن کا اور ہے کہ جب قحط پڑا مکہ میں تو جناب ابی طالب کے پاس لوگ آئے کہ چل کے بارش کی دعا کریں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ تو وہ رسول اللہ کو جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور کعبہ کی دیوار سے رسول اللہ کا جسم یا پیٹھ لگائی اور دعا مانگی۔ اللہ نے بارش عطا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ واپس آ گئے اور رسول اللہ کی عمر بھی بڑھتی رہی۔ پھر رسول اللہ کے اعلان نبوت کی بات آتی ہے۔ رسول اللہ نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش کو اپنے معاشرے میں ایک ہلچل نظر آئی کہ آقا اور غلام برابر کیسے ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے نہ روکا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، ہماری خدائیاں، ہماری آقائی، ہماری ساری عزت، تکریم، پروٹوکول، حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت شروع کر دی۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنے کنبے کے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور دعوت دی ایمان لانے کی۔ اس دعوت میں 40 لوگ آئے۔ علی ابن ابی طالب نے اس کا انتظام کیا۔ کھانا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ام المومنین نے پکایا۔ بکری کی ران یا بکری کے گوشت کی سے کھانا بنایا گیا اور دودھ سے تواضع کی گئی۔ اس موقع پہ ابو لہب نے مخالفت کی رسول اللہ کی، اور جناب ابی طالب نے رسول اللہ کی حمایت کی۔ اس کے بعد جب اعلان ہو گیا اور جناب علی ابن ابی طالب ایمان لے آئے تو ایک دن نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ اور علی کو جناب ابی طالب نے دیکھا۔ گھر آنے پہ ابی طالب نے جناب علی سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو علی نے بتایا کہ ابا جان، میں رسول اللہ پر ایمان لے آیا ہوں اور ان کے دین کے مطابق میں عبادت کر رہا تھا۔ تو ابی طالب علی سے کہتے ہیں کہ محمد کا ساتھ دینا اور اس کی بات مانتے رہنا۔ پھر جب بات آگے بڑھتی ہے، تھوڑا اور پریشر بڑھتا ہے قریش کا اور باقی لوگوں کا، تو وہ ابی طالب کے پاس آتے ہیں اور دھمکی دیتے ہیں رسول اللہ کے متعلق۔ جناب ابی طالب اسے اپنے تک رکھتے ہیں، رسول اللہ کو بتاتے ہی نہیں۔ پھر دوسرا موقع آتا ہے تو وہ آ کے آفر دیتے ہیں رسول اللہ کو کہ اگر شادی کرنا چاہو تو ہم شادی کر دیں گے، حکومت چاہتے ہو ہم حکومت دے دیتے ہیں، دولت چاہتے ہو دولت دے دیتے ہیں، سردار بننا چاہتے ہو ہم سرداری مان لیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ دھمکی دے کے جاتے ہیں
تو جناب ابی طالب رسول اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ چچا اگر میرے دائیں ہاتھ پر یہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی رکھ دیں تو میں اللہ کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ کا حکم لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس موقع پہ بھی جناب ابی طالب کہتے ہیں بیٹا جاؤ تم جو چاہو کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ پھر ایک موقع پہ قریش آتے ہیں اور ولید بن مغیرہ کے ینگ بیٹے عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہایت خوبصورت نوجوان ہے اور مکہ میں قابل رشک ہے، بہادر بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، آج سے یہ آپ کا بیٹا ہوا، اس کی دیت آپ کی ہوگی، اس کی جائیداد آپ کی ہوگی، یہ آپ کا بیٹا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں محمد دے دیں بقول ان کے جس نے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا ہوا ہے اور ہم اس سے جو چاہیں سلوک کریں۔ جناب ابی طالب ان سے بڑے آزردہ ہو کر بڑے آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ میں محمد جیسا بھتیجا تمہیں دے دوں؟ ایسا ممکن نہیں، میں جان تو دے دوں گا، محمد تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ کیا اونٹنی اپنا بچہ چھن جانے کے بعد کسی اور بچے کو پیار کرتی ہے؟ کیا میں محمد کو دے کر کسی اور بچے کو پیار کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ ایک قصیدہ لکھتے ہیں جس کے 94 شعر ہیں، 94 ورسز، اور یہ سیاستہ کی کتابوں میں اویلیبل ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ محمد تک لوگ تب پہنچیں گے جب ہمارے جسم خون آلود مٹی میں پڑے ہوں گے، یعنی جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں اوور آر ڈیڈ باڈی۔ سو انہوں نے ہر قسم کی تکلیف برداشت کرنی مناسب سمجھی، کمٹمنٹ کر لی کہ میں اپنی زندگی، اپنی فیملی، اپنا کنبہ قربان کر دوں گا، لیکن جناب محمد رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پھر اگلے موقع پہ وہ پورے بنی ہاشم کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن یا ہمارے بھائی جو ہمارے دشمن ہو گئے ہیں وہ سارے جمع ہو گئے ہیں اور انہوں نے ایکا کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دھوکے سے محمد کو قتل کر دیں گے۔ اگر انہوں نے دھوکے سے محمد کو قتل کر دیا تو ہم محمد کہاں سے لائیں گے؟ اب کمٹمنٹ لیتے ہیں تمام بنی ہاشم سے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم میں سے ایک بھی شخص زندہ رہے تو محمد کی حفاظت کرے گا۔ وہ سارے لوگ بھی یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب ابی طالب رسول اللہ کو اکیلا کہیں نہیں جانے دیتے۔ ہر وقت قریشی ہاشمیوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے جناب ابی طالب نے کہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے تاکہ وہ تنہا نہ ہوں اور ان پر قریش دھوکے سے یا حملہ۔ اس کے بعد قریش یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابی طالب اور بنی ہاشم کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایک سوشل بائیکاٹ کا ڈیسیژن لیتے ہیں کہ جب تک ہاشمی یا بنی ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے اور اس شرط پہ نہیں کریں گے کہ ہم جو چاہیں ان سے سلوک کریں، ہم نہ تو ان کے ہاں شادی کریں گے، نہ اپنی بیٹی کی شادی کریں گے، نہ کسی بیٹے کی، ہاشمی لڑکے کی بیٹے کی ہم اپنے خاندان میں شادی کریں گے، نہ ان سے کوئی کاروبار کریں گے، نہ ان تک کھانے پینے کا سامان پہنچنے دیں گے۔ وہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنے پڑتے ہیں بنی ہاشم کے تمام لوگوں کو جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، تمام لوگ شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے جناب ابی طالب کی لیڈرشپ میں، سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب وہ واحد خاندان تھا بنی ہاشم کا جو اس بائیکاٹ میں باقی قریش کے ساتھ تھا، رسول اللہ اور بنی ہاشم کے ساتھ نہیں تھا۔ اب شیب ابی طالب میں بڑی تکلیف تھی، ایک تو شہر سے باہر تھے، نہ ان کو کوئی خریدتا تھا نہ سامان بیچتا تھا، انہیں بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ بنی ہاشم کو کبھی پتے کھانے پڑے، کبھی سوکھی ہوئی چمڑے کو ابال کے کھانا پڑا، کبھی گھاس کھائی، بڑی شدید تکلیف میں، تنگی میں یہ وقت گزرا۔ جناب ابی طالب نے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قریش نے کہا تھا کہ ہم دھوکے سے محمد کو قتل کر دیں گے تو کہیں ایسا واقعی نہ ہو جائے، تو شیب ابی طالب نے انہیں بڑا خوبصورت انتظام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام ہوتے ہی اپنے بستر پہ لیٹتے تھے، جب سارے لوگ سو جاتے، اندھیرا تھوڑا گہرا ہو جاتا
تو جناب ابی طالب رسول اللہ کو ان کے بستر سے اٹھاتے اور کسی دوسرے بستر پر لٹاتے، اور رسول اللہ کے بستر پر کبھی خود، کبھی اپنا بیٹا، کبھی اپنے بھتیجے، کبھی اپنے بھائیوں کو لٹاتے۔ رسول اللہ کی حفاظت کا انتظام ایسا کیا کہ اگر دھوکے سے بھی حملہ کر دے تو جناب محمد رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچے۔ یوں جناب ابی طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بڑا اعلیٰ انتظام کیا۔ پھر جب 3 سال مکمل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابی طالب کے پاس آ کے کہتے ہیں، چچا جو معاہدہ قریش نے ہمارے خلاف لکھا تھا اس سے دیمک کھا گئی۔ اب جناب ابی طالب کسی کو بھیجتے نہیں ہیں کہ جاؤ بیت اللہ میں جا کے کنفرم کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ معاہدہ وہاں موجود ہو۔ وہ رسول اللہ کی بات پہ مکمل یقین رکھتے ہوئے وہاں سے اترتے ہیں اور آ کے قریش سے کہتے ہیں، جس شرط پہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں اگر یہ بات سچی نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کون سی بات سچی نہ ہو؟ تو ابی طالب کہتے ہیں کہ محمد نے مجھے بتایا کہ جس معاہدے کا تم نے ہمارے خلاف جو معاہدہ لکھا تھا اسے دیمک کھا گئی۔ وہ لوگ بیت اللہ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو واقعی اس معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے۔ یوں شیب ابی طالب کا شدید تکلیف والا وقت گزرتا ہے۔ یہ شیب ابی طالب میں جاتے ہوئے جناب ابی طالب کی عمر 82 سال تھی اور جب آپ وہاں سے نکلے ہیں تو 85 سال تھی۔ شیب ابی طالب کی سختیوں اور کوئی علاج نہ ملنے کی وجہ سے جناب ابی طالب بہت بیمار رہے اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے کچھ دن بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ یہ ہے جناب ابی طالب کی زندگی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو پوچھا گیا جناب ابی طالب کے ایمان کے متعلق۔ میرا سب سے پہلا رسپانس یہ ہے کہ کیا کسی کے ایمان کا فیصلہ اعجاز احمد کرے گا؟ کیا کسی کے ایمان کا فیصلہ ہم لوگ کریں گے یا اللہ کریم کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہمیں کس نے اختیار دیا کہ ہم لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرتے رہیں کہ یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے؟ 1 نمبر 2، ہم اس سوال سے یا اس بات سے، اس ڈیبیٹ سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ تو اپنے چچا کو کنونس نہیں کر سکے، تم ان کو فالو کرتے ہو جو اپنے چچا کو کنونس نہیں کر سکے۔ نمبر 3، میں کسی عقیدے، میں کسی حمایت، کسی مسلک، کسی فرقہ کی بات نہیں کر رہا، کسی فقہ کی بات نہیں کر رہا۔ کیا اپنے محسنوں کو ایسے بدلہ دیا جاتا ہے؟ جناب ابی طالب نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ساری زندگی آپ کا ساتھ نبھایا ایک باپ کی طرح۔ اس کے بعد ایسی کوئی بات کرنا، ایسا کوئی فیصلہ کرنا، ایسی کوئی ڈیبیٹ کرنا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ میرے بہت اچھے دوست، میرے بڑے اچھے سننے والے، میرے بھائی، میرے بڑے، میرے چھوٹے، آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست ہے، خدا کے لیے دوسروں کے ایمان کے فیصلے نہ کریں، اپنا ایمان بچائیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا ہم اللہ کو اپنے اعمال کا جواب دے پائیں گے؟ کیا ہم اپنی کیپیسٹی میں اللہ کو راضی کر چکے ہیں، راضی کر لیں گے؟ کیا اللہ کریم نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے جو اس کا اپنا اختیار ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان کے فیصلے کریں گے؟ کیا یہ اچھی اپروچ ہے؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کرتے پھریں؟ خدا کے لیے اپنے محسنوں کو، اپنے بڑوں کے احسان کو یاد کیجئے۔ کس کا کیا ایمان ہے یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ نے پوچھنا ہے، نہ میں نے حساب لینا ہے، نہ میں نے کسی اور کا حساب لینا ہے۔ میں کیوں اپنی آخرت خراب کرتا ہوں؟ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ خدا کے لیے اپنی فکر کیجئے۔ میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ سوال ہمیں فلوٹ کیا گیا اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی بات سامنے آئے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ہم جواب نہیں دیتے، جواب دینا نہیں چاہتے۔ میرا مطمع نظر صرف ایک ہے کہ مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، مجھے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ جب اللہ مجھے یہ ذمہ داری دے گا، جو کہ کبھی نہیں دے گا، تو میں دیکھوں گا۔ فی الحال تو اللہ نے مجھے یہ اختیار نہیں دیا کہ میں لوگوں کے ایمان کا فیصلہ کروں، میں اپنے بڑوں کے ایمان کا فیصلہ کروں۔ بڑوں کے احسان یاد کیا کرتے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عمر بن ہشام ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے شکایت کی
کہ یہ لوگ مجھے اکرمہ بن ابو جہل کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اس کی خوبیاں بیان کرو۔ یہ کس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں؟ اپنے بدترین دشمن کے بارے میں۔ ہم تو ان پہ احسان کرنے والوں کے ایمان کے فیصلے کرتے ہیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تک چچا ابی طالب حیات تھے قریش مجھے تنگ کرنے میں ڈرپوک تھے، ڈرتے تھے۔ جناب ابی طالب کی زندگی میں قریش رسول اللہ کو فزیکلی ٹارچر نہیں کر پائے، ڈرتے تھے۔ اور ایک موقع پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا آپ کے جانے کا بڑی جلدی مجھے احساس ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش کا ظلم رسول اللہ سے بہت بڑھ گیا اور آپ کو فزیکلی ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ سجدے میں گئے ہوئے آپ کی گردن پہ اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجری اوپر اس طرح ڈال دی کہ آپ سانس بھی نہ لے سکیں۔ اونٹ کی اوجری کا جب اس میں گندگی موجود ہو تو وزن 60 کلو گرام ہوتا ہے۔ اندازہ کر لیں سجدے میں گئے ہوئے اگر آپ کے کندھوں پہ میرے کندھوں پہ اگر سجدے میں گئے ہوئے آپ کے یا میرے سر پہ کندھوں پہ کوئی شخص 60 کلو وزن رکھ دے، اونٹ کی اوجری رکھ دے، تو کیا ہم اس سے اٹھ پائیں گے؟ رسول اللہ کم و بیش 1 گھنٹہ اس گندگی بدبو اور بوجھ کے تلے دبے رہے، جس کے بعد رسول اللہ نے کہا چچا آپ کے بچھڑنے کا مجھے بڑی جلدی احساس ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ میں آپ کو اپنی ڈائریکشن، ڈائمنشن، سوچ، اپروچ بتانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ خدا کے لیے ان ہستیوں کے بارے میں بات نہ کیجیے جس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جانا۔ خدا کے لیے لوگوں کے ایمان کے فیصلے نہ کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اس کائنات کا رب ہم سے راضی ہو، ہماری غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں، کجیوں، کمیوں کو معاف کرے اور ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا کرے۔ آپ کی اس یوم قیامت، یوم حشر ہمیں آپ کی شفاعت نصیب کرے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔